بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی قیام اللیل میں آپ حضرات نے قرآن حکیم کا 14واں پارہ سماعت فرمایا۔ پارے کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہاں میدان حشر میں تمام کافرین، تمام انکار کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں کفر کو اسلام کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اسلام کو کفر کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے جو کفر ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ کفر نہیں ہے۔ اسلام اور کفر ندی کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ ظاہر ہے کہ انکار اور اقرار دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک کا تعلق نفی سے ہے، دوسرے کا اس بات سے ہے۔ نہیں اور ہاں دونوں الگ الگ چیزیں، لیکن میدان حشر میں یہ تمنا کرنا کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے، ان کی یہ آرزو اور تمنا وہاں کسی کام نہ آئے گی۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ ان کو آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں۔ عقل مینس ٹو ایٹ، کھانا، ویتمتعوا اور لطف لیں، تمتع مینس ٹو انجوائے، ویلہہم الامل اور اپنی آرزوؤں کو دراز کر لیں، یعنی لمبی لمبی پلاننگ کر لیں۔ زندگی 60-70 سال کی ہے، لیکن آدمی پلان ہزاروں سال کا کرتا ہے، لمبی لمبی آرزویں کرتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ کھانا اور مزے کرنا اور مستقبل کے لیے لمبے لمبے پلان بنانا یہ در حقیقت بدبختی کی علامت ہے، اور عنقریب ایسے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی غفلت میں اور کتنی بڑی بھول میں تھے۔ زندگی صرف کھانے کا اور انجوائے کرنے کا اور مستقبل کے لیے لمبے لمبے پلان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مقصد بتا دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد جنات اور انسان کی تخلیق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر کے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا اور اس کی عبادت نہ کر سکا تو اس کا اس دنیا میں بھیجا جانا بیکار ہی ہوا۔ اس نے اپنا مقصد تخلیق ہی پورا نہیں کیا۔ The same thing has been mentioned in سورہ محمد۔ سورہ محمد کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے، مزید وضاحت کے ساتھ، ان مور ڈیٹیلز، وہاں اور تفصیل میں ہے وہ۔ اب کافروں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کی تگ و دو کا سارا محور یہی تین چیزیں ہیں: ٹو ایٹ، ٹو انجوائے اور لمبے لمبے مستقبل کے پلان بنانا، ٹو پلان فار فیوچر اونلی۔
آگے ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں قانون ہے، قانون اعتدال جس کو کہتے ہیں، the law of moderation، ہر چیز اعتدال میں ہے۔ ہاتھی گھٹ کر کے مچھر نہیں ہو جاتا، اور مچھر بڑھ کر کے ہاتھی نہیں ہوتا۔ بکری کبھی شیر نہیں ہوتی، شیر کبھی بکری نہیں بنتا۔ جو بھیڑیے کی طبیعت ہے وہ کسی بکرے کو نہیں ملتی، جو بکرے کی طبیعت ہے وہ کسی بھیڑیے کو نہیں ملتی۔ سورج اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، اور ان کے سیٹ ہونے کا، ان کے ڈوبنے کا ایک وقت متعین ہے، وہ ڈوب جاتے ہیں۔ ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں، بارش اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ ہر چیز اس قانون جس کا نام لا آف ماڈریشن ہے، لا آف ماڈریشن، قانون اعتدال، کائنات کی ہر شے اس قانون میں جکڑی ہوئی ہے۔ مچھر بڑھ کر کے ہاتھی نہیں ہوتا، ہاتھی گھٹ کر کے مچھر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو قانون اعتدال میں جکڑی ہوئی ہے، یہ قانون بنانے والا کوئی اور ہے، کوئی قانون دینے والا ضرور موجود ہے۔ اس کو اس طرح ارشاد فرمایا گیا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے کائنات کے ہر شے کو موزون بنایا ہے، اس کا ایک شیپ ہے، اس کا ایک وزن ہے، اس وزن سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس دائرے سے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو کسی کتاب کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے، اس کے کئی سٹیپس ہوتے ہیں، ان سٹیپس کو سورہ قیامہ میں بیان فرمایا گیا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، ہم اس کو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کا مطلب بکھری ہوئی باتیں جو رہتی ہیں ان کو ایک جگہ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن حکیم جمع ہو چکا تھا، سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی، تحریری طور پر بھی لکھا جا چکا تھا۔ بکری کے پتلے شانوں کے اوپر، اونٹ کی ہڈیوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر، کئی چیزوں کے اوپر قرآن لکھا جا چکا تھا۔ تو اس طرح وہ سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا، تحریروں میں محفوظ ہوتا رہا، اور لوگ اسے یاد کرتے رہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حافظ ہو چکے تھے۔ تو ایک تو ہے جمع فی القرطاس، کاغذوں میں جمع کرنا، تحریری شکل میں لانا، اور ایک ہے جمع فی الصدر، سینے کے اندر جمع کر دینا۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ جس طرح قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا، سینوں میں بھی محفوظ ہوتا رہا، اور اعجاز کی انتہا یہ ہے کہ 7 سال کے بچے، 6 سال کے بچے پورے قرآن حکیم کے حافظ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بچہ آتا ہے 10-11 سال کا ہے، تراویح سناتا ہے، وہ حافظ قرآن۔ جس حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہے جمع فی الصدر، ایک جمع فی الکتاب، جمع فی القرطاس، کتابوں میں جمع کر دینا، اور ایک ہے سینوں میں جمع کر دینا۔ تو سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا، سفینوں میں بھی محفوظ کیا گیا۔ اچھا، کوئی چیز اگر تحریر میں محفوظ رہے، سینوں میں محفوظ رہے، لیکن پڑھی نہ جائے تو کتاب ضائع ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز تحریر میں نہ آئے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو لوگ یاد نہ کریں، وہ بھی چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ کتابی شکل میں آ گئی لیکن لوگوں پڑھیں نہ، تب بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جمع بھی ہماری ذمہ داری ہے، جمع فی القرطاس اور جمع فی الصدر، اور پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہے، اور سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب یہی ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری، پڑھنے اور پڑھانے کی ذمہ داری ہماری۔ لوگ پڑھیں لیکن سمجھیں نہ، تب بھی کتاب کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، برابر میری کتاب کے حاملین میری کتاب کی تفسیر کرتے رہیں گے، اس کی وضاحت کرتے رہیں گے، جس کی مثال
مفسرین کرام ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈال دیے اور انہوں نے ایک ایک آیت کا مفہوم امت کے سامنے پیش کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی. دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے قرآن حکیم ہے. اگر یہ چیلنج کر دیا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب والے اپنی اپنی مذہبی کتابوں کو جلا دیں یا دریا برد کر دیں اور دوبارہ لکھا جائے تو کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی اپنی مذہبی کتاب نہیں لکھ سکتا. سارے مذہب کے لوگ مل کر کے بھی وہ کتاب صحیح طریقے سے نہیں لکھ سکتے, کوئی نہ کوئی غلطی ضرور پائی جائے گی. لیکن قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ تمام قرآن کے نسخے اگر دریا میں ڈال دیا جائے یا جل جائے تو ایک گلی کے حفاظ مل کر کے قرآن حکیم کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں, اسی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں. 2 حافظ تو یہی ہیں جو سنا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے. لہذا کوئی بھی شخص اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اور باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے, نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے, نہ اس کے دائیں سے, نہ اس کے بائیں سے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر آدمی حق کو نہ ماننے کا فیصلہ کر چکا ہو کہ ہمیں ماننا نہیں ہے تو وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. اگر ہم اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور سیڑھی لگا دیں اور سیڑھی سے چڑھ کر کے وہ آسمان تک پہنچ جائے تب بھی وہ ایمان نہیں لائے گا, کہے گا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے یا ہماری آنکھیں چندھیا گئی ہیں یا ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے, ایسا بولے گا. تو اناد کا اور حسد کا, تعصب کا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر حق بالکل کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے لیکن آدمی حق کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا. یہ دل ہے کہ اگر ماننے پر آ جائے تو کوئی ایک بات پیش کر دی جائے تو وہیں سے ٹرن لے لیتا, بدل جاتا ہے, اور نہ ماننے پر آئے تو دلائل کے دلائل, کتابوں کی کتابیں رکھ دی جائیں, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے. یہ اگر نرم ہو جائے تو اس سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں ہے, اور اگر سخت ہو جائے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے لیکن یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو پانی کا نظام ہے جانتے ہو, جس کو تم پیتے ہو, فَاسْقَيْنَاكُمُ, جس کے بغیر تم صفحہ ہستی پر زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتے. زیادہ 1 دن 2 دن بغیر پانی کے مر جاؤ گے. جانتے ہو پانی کا نظام ہم نے کس طرح قائم کر رکھا ہے؟ اللہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. یہ آخری ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے, ایک قسم کا چیلنج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی گرمی کو سمندر کے اوپر ڈالتا ہے. سمندر کا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو, اس کو پینے کے قابل بناتا ہے. اس طرح اس کا ایک نظام ہے کہ سورج کی گرمی, سورج کی حرارت کو سطح سمندر کے اوپر ڈالتا ہے اور سمندر سے پانی بخارات کی شکل میں یہ فضا میں بلند ہوتا ہے اور مانسون کا مواد یہی بنتا ہے. بارش کا مواد جسے ہم مانسون کہتے ہیں, مانسون مینس بارش کا مادہ اسے بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی کو سطح سمندر کے اوپر ڈالتا ہے, پھر بخارات کی شکل میں یہ پانی اوپر اٹھتا ہے, پھر مانسون بنتا ہے یعنی بارش کا مواد بنتا ہے, اور ہوائیں اللہ بھیجتا ہے, یہ ہوائیں ان کو بادل بنا دیتی ہیں. یہ پانی کا نظام ہے. اور پھر اس بادل سے پینے کا پانی جو نمکین نہیں ہوتا وہ برستا ہے. یعنی we send the winds fertilizing, یعنی گویا کی ایک فرٹیلائزیشن کا ایک عمل ہوتا ہے.
اگر یہ فرٹیلائزیشن کا عمل نہ ہو تو پانی آپ پی نہیں سکتے یا اس طریقے سے پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں. we send the winds fertilizing, یہ فرٹیلائز کرتی ہے ہوائیں, یہ ہواؤں کا رول ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پانی کو اور ہوا کو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. ہوا کے بغیر تو آدمی تھوڑی دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا, پانی کے بغیر تھوڑے عرصے تک رہ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دونوں کو جو انسانی حیات کے لیے زندگی کے نوید ہیں, جن پر مدار حیات ہے, ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اگر ہم یہ نظام نہ رکھیں تو پانی کتنا جمع کر لو گے تم؟ بولو کتنا جمع کر لو گے پانی؟ کتنے دنوں کے لیے؟ کتنی ٹانکیاں لاؤ گے اور بھرو گے, اس میں کتنے دن تک چلاؤ گے؟ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. یہ بڑی عجیب و غریب بات کہی گئی ہے. تم پانی کو اسٹور نہیں کر سکتے کہ زندگی بھر کے لیے پانی کہیں آپ جمع کر لیں. اگر یہ نظام ہم نہ رکھتے تو تم پانی جمع کر کے اور پی لیتے اور زندہ رہ لیتے. دیٹ از امپاسبل. ناممکنات میں سے ہے, یہ نہیں کر سکتے تھے ایسا. یہ ہمارا رحم ہے, ہم نے یہ نظام اسی وجہ سے رکھا ہے. آگے ارشاد فرمایا گیا کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے. یہ ضروری تھا تاکہ معلوم ہو کہ میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, تاکہ انسان اپنی پوری زندگی روشنی میں گزار سکے اور اپنی پوری زندگی کا سفر بالکل روشنی میں طے کر سکے. تو یہ ضروری تھا. کسی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زندگی کے سفر کو قطع کرنے میں, گزارنے میں, روشنی میں اس سفر کو قطع کرے. یہ جاننا ضروری تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو تو. اور ہم نے کس طرح پیدا کیا ہے؟ ایک جگہ کہا گیا مٹی سے, تراب. ایک جگہ کہا گیا تین سے, کیچڑ سے. ایک جگہ کہا گیا ہمیں مسنون, سڑے ہوئے گارے سے. اور ایک جگہ کہا گیا صلصال کالفخار, کھنکھناتی مٹی سے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیانات متضاد ہیں, لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک طریقے کا پروسیس کا عمل ہے. یہ پروسیس کا عمل ہے. اب دیکھو مٹی ہے, خشک ہے, اس سے کوئی چیز آپ بنا نہیں سکتے جب تک گیلی نہ ہو. خشک مٹی, اس سے کیا چیز بنا سکتے ہیں آپ؟ تو خشک مٹی ہے, یہ تراب ہے, یہ تراب ہے, سوائل. اچھا, اس کے اندر پانی ڈال دیا گیا, اب یہ گیلی ہو گئی, دیٹ از کالڈ کلے. یہ جو ہے تین ہو گیا, یہ تین. پہلے خشک مٹی تھی, تراب, سوائل, اور اس کے اندر پانی ڈال دیا گیا تو کلے, گیلی ہو گئی وہ. اور پھر اس کے بعد کچھ دن تک اسے رہنے دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, تو اس کے اندر ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس بدبودار مٹی کو ہمیں مسنون کہا گیا ہے. اور پھر یہی سوکھ جائے تو صلصال کالفخار ہے. تو یہ پروسیس کا عمل حقیقت ایک ہی ہے. کہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا, کبھی کہتا ہے ہم نے تین سے بنایا, کبھی کہتا ہے ہمیں مسنون سے بنایا, کبھی کہتا ہے کہ ہم نے صلصال کالفخار سے بنایا. بات ایک ہی ہے. اور ایک نکتہ بتایا گیا کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو. زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو. زندگی سے موت سمجھ میں نہیں آتی, بلکہ موت سے زندگی سمجھ میں آتی ہے. اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو. کیسے؟ ایک جانور کو مرا ہوا دیکھو, غور کرو, نظر ڈالو اس کے اوپر. ایک چیز اندر تھی جو نکل گئی. جب تک تھی تب تک وہ چل رہا تھا, کھا رہا تھا, پی رہا تھا. وہ چیز نکل گئی, اب وہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. یہ جو نکلی ہے یہ اس کی جان ہے, روح نکل گئی اس کی ایک. اب باقی کیا بچا؟ اب یہ اس کا بدن ہے. 4-5 گھنٹے کے بعد ایک دم کڑک ہو جاتا ہے, اس کی ٹانگیں اوپر اٹھ جاتی, ایک دم کڑک ہو جاتا ہے. یہ صلصال کالفخار ہے, ایک دم کڑک ہو گیا. اور اس کے بعد کچھ دن تک ایسے رہنے دو
تو بدبودار ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اور کچھ دن اور رہنے دو پانی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ دن اور رہنے دو تو سوکھ کر کے مٹی ہو جاتا ہے. تو تراب، تین، ہمیں مسنون صلصال کالفخار. تو پہلے کیا چیز نکلی؟ روح. اس کے بعد آدمی کا بدن ٹائٹ ہوا، اور ٹائٹ ہونے کے بعد کچرا ہو گیا، کچرے کے بعد پانی ہو گیا، پانی کے بعد مٹی ہو گیا. تو اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو کہ ایک چیز جو بعد میں آئی تھی، روح، وہ پہلے نکل گئی، اور اس کے بعد یہ عمل اس کے اوپر طاری ہوتا ہے. تو اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو. اور انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کا ذکر اس وجہ سے ضروری تھا تاکہ آدمی اپنی پوری زندگی کا سفر روشنی میں طے کر سکے. میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، کیسے آیا، کیوں آیا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کہاں جاؤں گا. ان تین سوالوں کے جوابات سائنس نہیں دے پاتی ہے، اور اگر دیتی بھی ہے تو غلط جواب دیتی ہے. انسان جیسے ہی باشعور ہوتا ہے، شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، یہ تین سوالات بنیادی آدمی کے سامنے آتے ہیں. میں کہاں سے آیا، میری ابتدا کیا ہے، میں کیوں آیا، اور مجھے کہاں جانا ہے. where from, why and where to. کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور کہاں تک جانا ہے. ان تین سوالوں کے جواب where from, why and where to، ان تینوں سوالات کے جوابات صرف اور صرف قرآن حکیم دیتا ہے کہ تمہاری ابتدا مٹی سے ہوئی ہے، تم کیوں آئے ہو، لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. کہاں جانا ہے، مر کر کے دوبارہ ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ان تینوں اہم سوالات کے جوابات صرف اور صرف قرآن حکیم نے دیے ہیں، جس سے دل کو تسلی ہوتی ہے. ورنہ جتنے بھی جوابات فلسفہ دیتا ہے، فلسفی دیتی ہے، اور جتنے بھی جوابات سائنس دیتی ہے، اس سے عقل بھی مطمئن نہیں ہوتی اور دل بھی مطمئن نہیں ہوتا. قرآن حکیم کے جوابات پر عقل بھی مطمئن ہوتی ہے اور دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے. آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ سچ مچ یہ قوم تھی. ایک دلیل دی گئی کہ یہ قوم تھی. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو. کہاں بتایا گیا، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اس طریقے سے یعنی اگر وہ جگہ دیکھنی ہے تو ایک ہائی وے کے اوپر ہے، اپون اے روڈ دیٹ از انفیسنگ، جو ابھی انفیسڈ ہے، وہ ابھی وہ مٹا نہیں ہے، اس کے آثار ابھی نمایاں ہیں. انفیسڈ ہے، وہ مٹا نہیں ہے، ابھی دیکھ سکتے ہو اسے، قائم ہے. وہ سبیل مقیم قائم ہے. وہ روڈ جس پر یہ بستی واقع تھی، روڈ ابھی بھی ہے، اب دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا. کہا یہ قوم بھی تھی، یہ بھی ہماری عذاب کی لپیٹ میں آئی، ہمارے عذاب کے تحت اس کو نیست و نابود کر دیا گیا. اس کو بھی دیکھنا ہے. تو لب امام مبین، اپون دا اوپن ہائی وے، ایک ہائی وے شاہراہ تھی. شاہراہ، امام مانے ہائی وے. امام کس کو بولتے ہیں؟ ہائی وے. عربی میں امام کہتے ہیں ہائی وے کو. آن دا اوپن ہائی وے. وَإِنَّهَا لَبِ امام مبین. لب امام مبین کا مطلب آن دا اوپن ہائی وے. اوپن ہائی وے کے اوپر یہ بستی تھی، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اور اس قوم کی بربادی کا ایک سبب بیان کیا گیا بڑا عجیب. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے ہمارے حبیب، جس طریقے سے قوم قریش اور کفار قریش آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور آپ کے قول اور فعل کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں، اسی طریقے سے قوم تھی، قوم لوط، جو اپنے نبی کے قول اور فعل کے اوپر دھیان نہیں دیتی تھی، اس کو اس زمین سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا. یہ کیوں قبول نہیں کرتی تھی؟ بتایا گیا لامرو کا
بائی دا لائف، آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، دے موو بلائنڈلی، وہ بالکل جیسے اندھے ہوتے ہیں، آدمی اندھا ہو تو ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا، لفی سکرتہم، سکرہ کہتے فرینزی، آدمی بدحواس ہو جائے، اس کو کچھ سجھائی نہ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط کاریوں میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ غلط کاریوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، ایک طریقے کی مدہوشی ہوتی ہے، اسٹیوپر ہوتی ہے، ایک طریقے کی فرینزی ہوتی ہے، فرینزی سے نکل ہی نہیں پاتا ہے وہ۔ اور قوم لوط اسی فرینزی اور اسی اسٹیوپر، اسی مدہوشی کے اندر مبتلا تھی۔ جب یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جائے تو پھر ایمان نہیں لاتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری سواریوں کے لیے فی الحال یہ ہے، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی تو تم گدھے پر سوار ہو رہے، گھوڑے پر سوار ہو رہے، اونٹ پر سوار ہو رہے، لیکن سواریوں کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب آج بولے پیدا کر رہا ہے، یخلق، اور پیدا کرے گا، پیدا کرتا رہے گا۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں، جو پہلے نہیں تھیں بعد میں تمہارے بعد وہ سواریاں پیدا ہوں گی، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو رہی ہیں، بعد میں مستقبل میں کچھ ایسی سواریاں پیدا ہوں گی سفر کو طے کرنے کے لیے، جس کو فی الحال ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر ساری سواریوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ سواریاں وجود میں آنے والی ہیں، آپ کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں آئیں گی، بعد میں اس کے بعد قیامت تک طرح طرح کی سواریاں وجود میں آتی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور صنعت کی کاریگری بیان فرمائی ہے کہ آسمان کو دیکھو، اجرام سماویہ سے بحث کی گئی، آسمان کو دیکھو کہ آسمان سے پانی برستا ہے ایک، اور زمین کو دیکھو، یمبت لکم بہ الزرع، یہاں سے کھیتی پیدا ہوتی ہے، غلہ اگتا ہے، اناج پیدا، پانی نہ برسے مر جاؤ گے، اور اگر پیداوار نہ ہو زمین سے تب بھی مر جاؤ گے ایک۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ میری قدرت کی کرشمہ سازی اس طرح بھی دیکھو، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، دریا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس کے 3 فائدے بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ لِتَأْكُلُوا لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم تازہ مچھلی حاصل کر سکو جو تمہاری غذا ہے، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور ایک نکتہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو دریا کا پانی کھاری ہے مگر مچھلیاں کھاری نہیں ہیں، دریا کا پانی پی نہیں سکتے، سمندر کا پانی پی نہیں سکتے، مگر مچھلیاں کھا سکتے ہو، اس لیے کہ پانی شور ہے، پانی شور ہے، کھارا ہے، مگر مچھلیوں کو پر اس کا اثر نہیں پڑتا، وہ کھاری نہیں، اسے کھا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک عجیب و غریب مزاج میں نے دیا ہے سمندر کو، جب تک چیز اس کے اندر زندہ رہتی ہے تب تک اپنے اندر لیے رہتا ہے، مر جائے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ جب تک مچھلی زندہ رہتی ہے یا آدمی زندہ رہتا ہے سمندر میں پڑنے کے بعد، تب تک سمندر اسے اپنے اندر لیے رہتا ہے، اور جب جان نکل جاتی ہے اٹھا کر کے ساحل پر پھینک دیتا ہے، نکل جائے یہاں سے۔ یہ سمندر کا مزاج ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ تم اس سے موتی اور موگے نکالتے ہو، حلیۃ تلبسونہ، زیورات نکالتے ہو، قسم قسم کے موتی ہوتے ہیں جس کو تم اس سے نکالتے ہو، یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تمہاری جو شپس ہیں، تمہاری جو کشتیاں ہیں، وہ دریا کے پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں۔ ٹنوں ٹن وزن والے جہاز کو کس طریقے سے اللہ پانی کے اوپر روکے رکھتا ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے۔ ایک سوئی ڈالیے، سوئی نیچے چلی جائے گی، مگر اتنے بڑے جہاز کو پتہ نہیں کیسے روکے رکھتا ہے سطح آب کے اوپر، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک سوئی ڈال دیجئے، ایک پین ڈال دیجئے، ڈوب جائے گا، لیکن اتنا بڑا جہاز پانی کی سطح کے اوپر کھڑا رہتا ہے، بلکہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سطح آب کے اوپر دوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے، سفر اس کے اوپر تم کرتے ہو، اس کی سطح کے اوپر، اور ڈوبتے نہیں۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والے کی طرح ہے؟ اگر کوئی چیز کسی نے پیدا کی ہے تو اٹھ کر کے بتائے کہ میں نے پیدا کی ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ سائنسی ضابطہ ہے کہ کوئی بھی چیز nothing can be created and nothing can be destroyed،
کوئی چیز نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ کسی چیز کو فنا کیا جا سکتا ہے. پیدا کرنے والا وہی, فنا کرنے والا وہی. انسان نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے نہ کسی چیز کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. یہ ضابطہ ہے. تو جب ضابطہ یہ ٹھہرا تو پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والے کی طرح نہیں ہے, تو جو پیدا کر رہا ہے وہی عبادت کے لائق, اس کی عبادت کرو نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صنعتیں اور اپنی کاریگریاں بیان کر کے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق, پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد قیامت آنے والی ہے, مرنے کے بعد زندگی ہے. لوگ اپنی منمانی نہ کریں, منمانی طور پر زندگیاں نہ گزاریں, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اور مشرکین کے اس قول کو یہاں ذکر کیا گیا, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ موٹی موٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ جو مر گیا وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ایسا بولتے ہیں, لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ, جو مر گیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. یا ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, یہ موٹی موٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں. اچھا, گویا ان کے ہاں مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ کار محال ہے, یہ امپوسیبل تھنگ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دو دلیلیں دے رہا ہے, دو دلیلیں ذکر کی جا رہی ہیں. قیامت اس لیے بھی ہم قائم کرنا چاہتے ہیں, اور قیامت اس لیے بھی قائم ہوگی لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. ایک تو یہ کہ دنیا میں اختلافات بہت ہیں, کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کسی چیز کو کہتا ہے یہ صحیح ہے, کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے. تو فیصلہ کیسا ہو, فیصلہ کس طریقے سے ہو؟ تو نیکی اور بدی, اچھائی اور برائی کا فیصلہ ایک دن ہونے والا ہے. جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے ایک تو بتا دیا جائے گا کہ بات کس کی صحیح تھی. اچھا, اور یہ جو موٹی موٹی قسمیں کھا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, تو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. قیامت اس لیے بھی آئے گی تاکہ کافر یہ جان لے کہ یہ جو بول رہے تھے جھوٹے ہیں, اپنے قول میں جھوٹے ہیں. یہ قیامت آ گئی, اب دیکھو تم جو قسمیں کھا رہے تھے نا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, تاکہ لوگوں کو, کافروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے قول میں جھوٹے تھے. یہ دیکھیے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, تمہارے سامنے ہے یہ. اور دوسری دلیل دی جا رہی ہے, انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فیکون. ہماری قدرت تو یہ ہے ہم کسی چیز کو بول دے ہو جا تو ہو جاتی ہے. لہذا اگر ہم مردے کو کہتے زندہ ہو جا, یا تمام مرے ہوئے لوگوں کو کہتے زندہ ہو جاؤ, تو زندہ ہو جائیں گے. اس میں کون سی چیز محال ہے اور کون سی چیز مستبعد ہے؟ ہم اس پر قادر ہیں. لہذا ایک دلیل نقلی دی گئی اور ایک دلیل عقلی دی گئی کہ ہم کن کے ذریعے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈرایا گیا لوگوں کو. ایسی ڈراؤنی آیتیں جب آتی ہیں تو آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یاخذهم علی تخوف. یہ دیکھیے بتایا گیا, کیا یہ برائیاں کرنے والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا نہیں دے گا؟ اس کا منظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی حال میں ہوئے زلزلے کا منظر دیکھ لیں, پورا کا پورا ملک تباہ ہو گیا ہے. کتنے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے, ہمیشہ کے لیے سو گئے, ان کی لاشوں کا پتہ نہیں چلا, اور چند لوگ نہیں لاکھوں لوگ مارے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں دھسا دیا. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض. اتنا بڑا عذاب تھا, صرف ایک شہر کے اوپر نہیں تھا, پورے ملک کے اوپر تھا. پورے ملک کو ہلا دیا گیا اور اسے فٹ پاتھ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. اور جہاں جتنا زیادہ گناہ ہو رہا تھا وہاں اتنی زیادہ تباہی آئی ہے. زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے اس مقام پر, جیسے کاٹمانڈو وغیرہ. تو کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں دھانسا نہیں سکتا؟ دھانسا دے گا ان کو. اور افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب لے آئے کہ انہیں وہم و گمان بھی ان کا نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم, سوئے ہوئے ہوں اور اچانک ان کے اوپر عذاب آ جائے اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے. او یاخذہم علی تخوف, یا ڈر ایسا طاری کر دیا جائے کہ ڈر کے مارے مر جائیں.
تو لوگوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے. 4 چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں کے ذریعے تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے, ہلاک کر سکتا ہے. آگے یہ ذکر فرمایا گیا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جانوروں کو دیکھو, مثلا گائے کو دیکھ لو, بکری کو دیکھ لو, بھینس کو دیکھ لو, یہ عبرت کا جانور ہے, عبرت حاصل کرنے جیسا جانور ہے. کیا؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ دودھ کیسے نکلتا ہے؟ یہ دودھ کیسے نکلتا ہے؟ قرآن حکیم یہ بیان کرتا ہے کہ جب جانور چارہ کھاتا ہے تو چارہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو 3 چیزیں بنتی ہیں. ایک تو گوبر بن جاتا ہے, فضلہ جس کو بولتے, وہ گوبر بننے کے بعد وہاں سے 2 چیزیں بنتی ہیں, ایک دودھ اور ایک خون. جگر کیا کرتا ہے؟ دودھ کو جو اس غذا سے بنا ہے اس کو جانور کے تھن میں بھیج دیتا ہے, اور یہی جگر خون کو انسان کی رگوں میں بھیج دیتا ہے, اور فضلہ وہیں اپنی جگہ موجود رہتا ہے جو گوبر کی شکل میں باہر نکل جاتا ہے. لیکن یہ جو دودھ نکلتا ہے یہ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے, قرآن حکیم بولتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت اور کاریگری دیکھو کہ نکلتا ہے دودھ خون اور گوبر کے بیچ سے, من بینی, بیچ سے, درمیان سے نکلتا ہے. لیکن کیا مجال کہ اس دودھ کے اندر خون کی آمیزش ہو یا گوبر کی آمیزش ہو یا گوبر جیسی بو آتی ہو, کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے دودھ کو بناتا ہے اور تم تک پہنچاتا ہے جس کو تم پیتے ہو. مما نسقیکم مما فی بطون من بین فرث, فرث مانے گوبر, ودمل, اور خون کے درمیان, خالصا سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے ذائقے مند ہوتا ہے, ذائقے والا ہوتا ہے, اور بالکل خالص ہوتا ہے. خالص کا مطلب اس میں گوبر کی بھی آمیزش نہیں ہوتی اور اس میں خون کی بھی آمیزش نہیں ہوتی. نزول قرآن سے تقریباً 1000 سال کے بعد بلڈ سرکولیشن کا نظام معلوم ہوا, 1000 سال کے بعد, اور قرآن حکیم نے اس سے پہلے 1000 سال پہلے بتا دیا تھا. اس وقت جب بلڈ سرکولیشن کا نظام معلوم ہوا, اس سے 1000 سال پہلے قرآن حکیم نے بلڈ سرکولیشن کا نظام پورا کا پورا بتا دیا تھا کہ بلڈ سرکولیٹ کیسے ہوتا ہے اور بنتا کیسے ہے. اور اس کے 300 سال کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ دودھ بنتا کیسے ہے, گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. یہ 300 سال بعد معلوم ہوا. پہلے بلڈ سرکولیشن معلوم ہوا نزول قرآن کے 1000 سال بعد, اور اس کے 300 سال بعد یہ معلوم ہوا کہ دودھ بنتا کیسے ہے, خون اور گوبر کے درمیان سے. اس کا مطلب قرآن حکیم جو بیان کرتا ہے سائنس بعد میں آئی ہے, وہ قرآن کو کیا چیلنج کرے گی؟ کوئی بچہ ہے اس کے سامنے, وہ کیا بات کرے گی, وہ کیا بات کرے گی؟ یہ تو جانوروں کا اور ان کے دودھ کا بیان تھا. آگے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی جس کے نام سے یہ سورہ کریمہ, سورہ نحل, دبی, شہد کی مکھی, اس سورہ کا نام ہی ہے دبی, النحل. اسے چھوٹی سی مخلوق کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سورہ کریمہ کا نام رکھا ہے, شہد کی مکھی. اس کا مطلب کوئی بات ضرور ہے اس کے اندر. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے, ہم نے اس کے اندر ایک پلان دیا ہوا ہے, ایک پلان فیڈ کیا ہوا ہے. یہ ایک طریقے کا میرا چھوٹا سا کمپیوٹر ہے, اور اس کمپیوٹر کے اندر میں نے ایک نظام دے رکھا ہے, ایک پلان دے رکھا ہے, ایک پروسیجر دے رکھا ہے. یہ اسی کے مطابق کمپیوٹر عمل کرتا ہے, بالکل اسی طریقے سے. اور یاد رکھیے کہ آپ نے جو کمپیوٹر کو فیڈ کیا ہے آپ کو فیڈ بیک وہی ملنے والا ہے. اگر اس کے اندر آپ نے کوئی چیز فیڈ نہیں کی ہے تو وہ بول دے گا کہ اس کمپیوٹر کے اندر یہ چیز فیڈ نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہم نے ایک نظام فیڈ کر دیا ہے, اور اسی کے مطابق یہ جانور اور یہ جو اللہ کی یہ جو مخلوق ہے عمل کرتی ہے. کیسے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ, تیرے رب نے وہ فیڈ کر دیا پلان سے. کیا؟ أَنِ اتَّخِذِي, اور أَنِ اتَّخِذِ, دیکھو اتخذ, اتخذا, اتخذو, اتخذی, اتخذا, اتخذنا, یعنی اتخذی یہ واحد مؤنث امر کا صیغہ ہے. تو بنا. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ نر مکھی یہ سردار ہوتی ہے, لیکن قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ شہد کے چھتے پر جو مکھی حکمراں ہوتی ہے شہد کی, وہ مؤنث ہوتی ہے, مذکر نہیں.
وہاں حکمراں ملکہ ہوتی ہے، ملک نہیں، بادشاہ نہیں بلکہ رانی ہوتی ہے، جو انتخذی سے معلوم ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ 3 ہی جگہوں پر یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے، چوتھی جگہ نہیں، کہیں نہیں۔ انتخذی من الجبال، پہاڑ کے اوپر، من الجبال ومن الشجر، اور درختوں کے اوپر، ومما یارشون، کہیں ٹٹی بنا دو یا کہیں پر ایسے کوئی چیز رکھ دو تو وہاں پر وہ چھتا بنا لیتی ہے۔ 3 جگہوں کے علاوہ یہ کسی جگہ چھتا نہیں بناتی ہے۔ قرآن حکیم کا یہ بیان آج بھی اسی طریقے سے صاف و شفاف ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے۔ 3 ہی جگہ بناتی ہے، اور سردار ملکہ ہوتی ہے، رانی ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے، یہ 2 باتیں معلوم ہوئی۔ 3 ہی جگہ بناتی ہے چھتا۔ اچھا، ثم کلی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاتی ہے پھولوں کا رس چوس کر کے لاتی ہے، منہ میں لیے رہتی ہے، اور منہ میں جو رس ہوتا ہے اس کو چھتے کے اندر ڈال دیتی ہے۔ نہ، ایسا نہیں، کلی کھا لیتی ہے۔ اکلا یاکلو مانے کھا لینا، تو جب کھا لیتی ہے اس کے پیٹ کے اندر وہ رس چلا جاتا ہے، پھر اس کو اڈیلتی ہے، اس کو قے کرتی ہے۔ یعنی ہم جو شہد کھاتے ہیں وہ در حقیقت اس عجیب و غریب مخلوق کی الٹی ہے، قے ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، یہ قے کرتی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ زہریلی مکھی ہے، اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے اس کی پوری فوج تو تھوڑی دیر کے اندر آدمی کپا ہو جاتا ہے، پھول کر کے کپا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مکھیاں تو اتنی غصہ ور ہوتی ہیں کہ اگر آدمی پانی میں ڈوبنے لگے اور بچنے کی کوشش کرے، تالاب میں گھس جائے اور ڈبکی لگا لے تو اندر گھس کر کے اس کو ڈنک مارتی ہیں، اتنی خطرناک ہوتی۔ اس کا مطلب یہ زہریلی مکھی ہے۔ اب بتائیے، یہ کوئی چیز لے کر کے اپنے پیٹ میں ڈالتی ہے، اس کے بعد اڈلتی ہے، تو ایسا ہی ہوا نا زہر سے تریاک بننا، تو ایسا ہی ہوا نا کہ زہر سے تریاک بن گیا۔ یعنی جو آدمی کو مار سکتا ہو زہر، اس سے زہر کا علاج کیا جا رہا۔ عجیب بات، زہر سے تریاک بننا یہ اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری ہے، بہت عظیم الشان صنعت ہے، جس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ تو ثم کلی، پھر کھا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہد کی مکھی کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے، اس لیب کے اندر ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے، ایک کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے۔ اس کیمیکل انٹریکشن، اس کیمیاوی تعامل کے بعد وہ چیز باہر آتی ہے، اور دیٹ از کالڈ ہنی، اسی کو شہد کہا جاتا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ سمجھے؟ تو اب یہ پیٹ سے نکل کر کھا لیا، اس نے پیٹ میں گیا، اب ادھر کیمیکل انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ زہریلی چیز، کچھ وہ رس مل کر کے وہ پھر اس کو باہر نکالتے اور چھتے میں ڈالتے۔ اور چھتا بھی کیسا عجیب و غریب، مسدس ہوتا ہے وہ، اس کے 6 کوڑ ہوتے، مخمس اور مربع کیوں نہیں، مثلث کیوں نہیں، مسدس کیوں؟ کسی انجینئر سے پوچھو، چھوٹی سی جگہ میں اگر کمرے بنانے ہوں اور جگہ باقی نہ رہے تو صرف ایک ہی شکل ہے کہ اسے مسدس شکل میں بنا دو، جگہ نہیں بچے گی، کمرے بن جائیں گے۔ کسی بھی اور شکل میں بنائیں گے آپ تو جگہ چھوٹ جائے گی۔ اور یہ چھتے اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور اس قدر ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، جیسے کسی انجینئر نے، ماہر معمار نے ایک پرکار کے ذریعے ناپ تول کر کے اس گھر کو بنایا ہو۔ سارے گھر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جسے کسی ماہر انجینئر نے بنایا ہو، نہ کمی نہ بیشی، جگہ خالی نہیں رہتی۔ یہ ایک اور حیرت انگیز کاریگری ہے۔ اگر گھر بنانا ہو، چھوٹی سی جگہ میں زیادہ کمرے نکالنے ہو بغیر زمین بچے ہوئے، تو یہ شہد کی مکھی سے انجینئر کو سیکھنا چاہیے۔ تو ثم کلی من کل الثمرات، اچھا ایک پھول سے یہ رس نہیں چوستی، ثمرات جو ثمر کا پلیورل ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، لوگوں نے بتایا کہ 1 پاؤنڈ یا 1 کلو شہد جمع کرنے کے لیے شہد کی مکھی کو اتنا سفر کرنا پڑتا ہے جتنا کہ اس دنیا کے 3 مرتبہ چکر لگانے کے بعد اتنا سفر کرتی ہے کہ اتنی دیر میں اتنا سفر دنیا کے کنارے کنارے، پوری دنیا کے کنارے 3 مرتبہ آدمی چکر لگا لے۔ 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے میں یہ جو شہد کی مکھی ہے اتنا دوڑتی ہے اور اتنا سفر کرتی ہے۔ تو من کل الثمرات،
تمام قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے. اور ملکہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کوئی مکھی زہریلی چیز لے کر کے آئی ہے، کسی زہریلے درخت سے آئی ہے جو شہد میں موجود بچوں کے لیے نقصان دہ ہو، تو فوراً اس شہد کی مکھی کو پکڑتی اور مار ڈالتی ہے. اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ پوری قوم کو بچانے کے لیے ایک آدمی کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اگر اس زہر کو وہ ڈال دیتی چھتے کے اندر تو جتنے بچے ہیں چھتے کے اندر سے مر جاتے. اور عجیب و غریب نظام ہے کہ کوئی رس چوس رہا ہے، کوئی ہوا دے رہا ہے. کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جو ہوا دیتی رہتی ہیں تاکہ ٹیمپریچر برقرار رہے. یہ کس نے سکھایا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تو ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے راستے کے اوپر چلتی چلی جا. یہ کیا مطلب؟ اپنے رب کا راستہ فیٹ کیا ہوا ہے، رب نے فیٹ کیا ہوا ہے. سینکڑوں میل چلی جائے لیکن اپنا گھر نہیں بھولتی، واپس آ جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، وہیں آ جائے گی. وہ اپنا گھر نہیں بھولتی، سینکڑوں میل کے فاصلے پر چلی جائے، اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر وہ فیٹ کیا ہوا ہے، کمپیوٹر ہے، وہ وہیں آ کر کے رکے گی، وہ راستہ نہیں بھول سکتی. وہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شراب مختلف الوانہ فی، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہی میں نے بتایا نہیں، اس کے بطن میں پیٹ، اس کے پیٹ سے نکلتا ہے ایک قسم کا مشروب، ایک قسم کا گڈ بیوریج، ایک بہترین قسم کا شربت نکلتا ہے، ایک قسم کا کائنڈ آف بیوریج، ایک قسم کا مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، لال، پیلے، ہرے، نہ جانے کتنے قسم کے شہد ہوتے ہیں. فی شفاء للناس، جس کے اندر تمام انسانوں کے لیے شفا ہے، تمام انسانوں کے لیے شفا ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرا پیٹ چل رہا ہے، یا کہا میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، تو کہا اس کو بولو شہد پیے، اور بڑھ گیا. پھر کہا شہد پیو، اور پیا. کہا کہ اللہ کے رسول اور بڑھ گیا. کہا پھر سے کہو شہد پیے، شہد پیا، دست بند ہو گیا. اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کے لیے اس شہد کے اندر شفا رکھی ہے. فی شفاء للناس کہہ دیا گیا، تمام انسانوں کے لیے جو جس بیماری میں مبتلا ہے وہ بیماری اس کی ٹھیک ہو جائے گی. اور ایک اعلیٰ درجے کا پریزرویٹو ہے. لاشوں کو اسی کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، اوجڑی وغیرہ نکال کر کے. اگر سینکڑوں سال تک کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہو تو شہد کے اندر رکھ دو، بہترین پریزرویٹو ہے اس چیز کے اندر، وہ چیز شہد کے اندر محفوظ رہے گی. لاشوں کو شہد کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، کئی سو سال تک شہد کے اندر لاش اسی طریقے سے محفوظ رہتی، سڑتی نہیں تھی. اسی طریقے سے بہترین اینٹی بائیوٹک ہے، اور کہیں پر زخم ہو جائے اس کو لگا لو، ٹھیک ہو جائے گا، مندمل کر دیتا ہے. اگر آپ کو قبض ہو گیا تو ملین ہے، پی لیجئے، آپ کا قبض دور ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے. اور بہترین اسٹیرائل واٹر، اسٹیرائل واٹر کے اندر اس کو ملا لو، مائع عقیم کے اندر، مائع عقیم. اسٹیرائل واٹر کس کو بولتے ہیں؟ پانی کو گرم کر لو، گرم کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر لو، اس کو کہتے ہیں اسٹیرائل واٹر. تو اسٹیرائل واٹر کے اندر شہد کو ملا لو. اگر کان بچے کا دکھتا ہے تو کان میں ڈال دو، ناک دکھتی ہے تو ناک کے اندر ڈال دو. سائنس کا پرابلم انشاءاللہ دور ہو جائے گا اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر لے. ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پاتے، آپریشن کرتے ہیں، نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی ٹھیک ہوک نہیں ہوتا ہے. تو یہ سائنس، میرا بچہ ہے اس کو بہت بڑا پرابلم تھا، لیکچرر ہیں وہ انگریزی کے، تو ان کو بہت دنوں سے سائنس پرابلم تھا، بہت تکلیف میں ہوتا تھا، کبھی کبھی اتنی ناک جام ہو جاتی کہ سانس نہیں لے پاتا تھا، ایک طریقے کی الجھن محسوس کرتا تھا، سوتے سے تو اٹھ جاتا تھا. بس اس نے شہد کے بارے میں قرآن حکیم سے پڑھا، اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈابر والا، اس میں ملاوٹ رہتی ہے، بہرحال تھوڑا بہت رہتا ہے اس میں. پیتا رہا تقریباً اس نے 100-200 ڈبے پی لیے، 100-200 ڈبے جو ہوتے وہ پی لیے، ایک کے بعد دیگرے. ٹھیک ہو گیا وہ، واللہ کوئی شکایت نہیں، اس کو سب ٹھیک ہو گیا، اس کو کوئی شکایت آئی ہے نا ناک وقت. تو شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین شفا رکھی ہے، اور اس کے اندر دنیا بھر کے فوائد ہیں. کان میں ڈال دو اسٹیرائل واٹر میں ملا کر کے، ناک میں ڈال لو. آدمی کا پیٹ اگر قبض والا ہے تو قبض کشا ہے، یہ ملین کر دیتا ہے، ملین ہے یہ.
اور میں کہتا ہوں کہ آج دواؤں کے اندر یہ دوا بنانے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس کے اندر الکوہل ڈالتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ الکوہل اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ دوائیاں محفوظ رہیں. میں کہتا ہوں اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے نا. آلٹرنیٹو اگر موجود ہے شہد تو الکوہل ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بہترین پریزرویٹو ہے تو دواؤں کے لیے بھی پریزرویٹو ہے. آپ الکوہل نہ ڈال کر کے شہد کو استعمال کریں اور دواؤں کو اس کے ذریعے محفوظ رکھیں جب ایک اعلیٰ قسم کا پریزرویٹو ہے اور الکوہل کا بدل ہے. کیا بات ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ فکر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں ان کو اور نظر آتی ہیں. تو یہ تو تھا دودھ والے جانوروں کا تذکرہ اور بی کا تذکرہ، ہنی بی کا تذکرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے. چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن عجیب و غریب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. اللہ ایک ہے، دو معبود مت بناؤ، اس لیے کہ معبود صرف ایک ہے. تمثیل سے وعدہ کیا جا رہا ہے. دیکھو فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. دنیاوی چیز کے لیے مثال بیان کی جا سکتی ہے مگر اللہ کے لیے نہیں. کیا مثال بیان کرتے ہیں؟ جس طرح چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ ضروری ہے، جس طرح کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کا وسیلہ ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے ولیوں اور باباؤں کا وسیلہ ضروری ہے. میں ایک نکتہ بتا دوں، سیڑھی جب تک چھوڑتا نہیں آدمی تب تک چھت کے اوپر نہیں پہنچتا. وسیلہ چھوڑنا نہیں سمجھ میں آیا. اب یہ سیڑھی ہے، یہ دیکھو، ایک اسٹیپ، 2 3 4. اب یہ سیڑھی یہاں ختم ہوئی، اس کے بعد یہاں سے چھت ہے. جب تک سیڑھی چھوڑو گے نہیں چھت پر نہیں پہنچ سکتے. لہذا وسیلہ چھوڑو گے تبھی چھت کے اوپر پہنچ سکتے ہو. وسیلے کو پکڑے رہو گے تو وسیلے کے اوپر رہو گے، چھت پر کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی چھوڑنا ضروری ہے. سیڑھی پکڑے رہو گے تو سیڑھی پر کھڑے رہو گے، کھڑے رہو. چھت پر کیسے پہنچو گے؟ دونوں پیر اٹھاؤ گے، ایک پیر اٹھاؤ گے تو ایک سیڑھی پر رہے گا. دونوں پیر اٹھا کر کے جب چھت کے اوپر وسیلہ چھوڑو گے تبھی چھت پر پہنچو گے. وسیلہ پکڑو گے تو چھت پر نہیں پہنچ سکتے. یہ الٹی بات کر رہے ہو کیا؟ وسیلہ پکڑو تب چھت پر پہنچو گے. میں کہتا ہوں وسیلہ چھوڑو تب چھت پر پہنچو گے. یہ بہت عجیب و غریب نکتہ ہے. پکڑو اس کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. تو اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو اور مثالیں نہ بیان کرو. کیوں؟ اس کے لیے دو مثالیں دی جا رہی ہیں. اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کیوں؟ اس کے لیے دو مثالیں. پہلی مثال، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. الحمدللہ. اس کے بعد وضرب اللہ مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولى اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. عربی زبان بہت پیاری زبان ہے. یہاں کوئی کورس کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کوئی کلاس کیوں نہیں ہے؟ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ذہین لڑکا تو 1 مہینے میں، متوسط ذہن کا تو 2 مہینے میں، اور کوندن ایک دم ٹھیک اسکلڈ ہے تو اس کو 3 مہینے میں عربی پڑھا دوں گا. اتنی آسان زبان ہے، بہت پیاری زبان ہے، دنیا کی سب سے پیاری زبان ہے. اللہ نے مثال بیان فرمائی. اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. کیوں؟ یوں بیان کر. دیکھو ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، دونوں ایک ہی جنس کے ہیں. یہ بھی آدمی، وہ بھی مٹی سے بنا ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے. لیکن ایک ہے آقا اور ایک ہے غلام. آقا جب چاہے تب اللہ نے جو اسے دے رکھا ہے اسے خرچ کر سکتا. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. علانیہ خرچ کر سکتا ہے، چھپا کر خرچ کر سکتا ہے. لیکن غلام کو یہ حق حاصل ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اولا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ مالک کا ہے.
ہے ہی نہیں اس کے پاس. اور دوسرے نہ وہ سرن خرچ کر سکتا ہے نہ جہرن خرچ کر سکتا ہے, تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہو تم ایک دونوں جنس کے ہیں جو, اور ایک کو دوسرے کی مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا. آقا غلام نہیں ہو سکتا, غلام آقا نہیں ہو سکتا, جبکہ دونوں ایک جنس کے ہیں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جنس کا ہے ہی نہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہے وہ. لہذا اس جب ایک جنس کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی کہ یہ اس طرح ہے, تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اس طرح ہے؟ اللہ کے لیے مثالیں کیسے بیان کر سکتے ہو؟ یہ غلط ہے. اچھا پھر دوسری مثال, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, دو آدمی ہیں, احدہما ابکم, ایک گونگا ہے, گونگا, he does not speak, he can't speak, بول نہیں سکتا, وہ بولتا نہیں, وہ ابکم گونگا ہے, ایک خرابی. اور لا يقدر علی شیء, کسی چیز پر قادر نہیں ہے, اپاہج ہے. اور وہ کلٌ علی, وہ چل پھر نہیں سکتا, اپاہج ہے. وہ کلٌ علی مولا, اپنے مولا کے اوپر, اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہے, یعنی نکما ہے, ایک دم ناکارہ ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر, جدھر وہ بھیج دیتا ہے وہاں سے کوئی اچھی بات لاتا نہیں, کام بگاڑ کر کے ہی آتا ہے وہ. اب ایک حال تو اس غلام کی یہ ہے. اچھا, اور حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم, ایک یہ, ایک وہ جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور خود صحیح راستے پر ہے. ایک جو صحیح راستے پر ہے اور صحیح بات کی دعوت دیتا ہے, خود صحیح راستے پر ہے اور دوسروں کو صحیح راستے کے اوپر بلاتا ہے وہ, اور ایک آدمی نہ بول سکتا ہے نہ صحیح راستے پر ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں, برابر ہو سکتے. تو جب, اور حالانکہ دونوں انسان ہیں, جب ایک انسان کو ایک انسان کے مثال میں نہیں لایا جا سکتا, تو خالق کی مثال مخلوق پر, مخلوق کی مثال خالق کے اوپر کیسے فٹ کی جا سکتی ہے؟ تو فلا تضربوا اللہ الامثال جو کہا گیا, اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو, اس کے لیے جو دو مثالیں بیان کی گئیں اس بات کو واضح کر دیتی ہیں. کہیں میں نے کسی مقرر کو ٹیبل کے اوپر زور سے ہاتھ مار کر کے تقریر کرتے ہوئے یہ سنا, ارے یہ وہابی کہتے ہیں, یہ کیا سمجھیں غوث اعظم کی شان اور ان کی عظمت. ان کی عظمت کا حال تو یہ تھا غوث اعظم کی کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو 15 پارے کے حافظ تھے. لیجئے اب اللہ کیا فرماتا ہے, دیکھو یہ مولوی بول رہا ہے, مولوی بول رہا ہے, اور قرآن کیا بولتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز نہیں جانتے. یہ کہتا 15 پارے کا حافظ, اور قرآن حکیم کہتا ہے ایک چیز کا علم لے کر کے نہیں آتا, یہ کہتا 15 پارے کا حافظ بن کر کے آیا ہے. تو قرآن حکیم کا بیان صحیح ہے, اس مولوی کا بیان صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ اس مولوی کا بیان غلط ہے, اور قرآن حکیم کا بیان بالکل صحیح ہے. قرآن حکیم یہ بولتا ہے آدمی ماں کے پیٹ سے نالج لے کر کے نہیں آتا, فیکلٹیز آف نالج لے کر کے آتا, استعدادات علم لے کر آتا, علم لے کر نہیں آتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. You know nothing, you don't know anything, یا you did not know anything, تمہیں ایک چیز کا بھی علم نہیں تھا. لا تعلم, اور نکرہ اگر تحت النفیہ ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, شیئن نکرہ ہے اور لا نافیہ ہے. نکرہ تحت النفیہ ہے تو ضابطہ ہے, گرامر ہے یہ عربی کا کہ عموم کا فائدہ, کچھ بھی علم لے کر نہیں آتا. اب اللہ کہہ رہا کچھ بھی علم لے کر نہیں آتا ماں کے پیٹ سے, کہتا 15 پارے کا علم لے کر کے. ظاہر ہے کہ مولوی کا بیان غلط ہے. پتہ یہ چلا, ایک نقطہ یہ ملا کہ مولوی صاحب کی بات, مفتی صاحب کی بات, علامہ صاحب کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ کتاب و سنت کی میزان پر ان کی بات کو کس کر نہ دیکھ لیا جائے. وہاں سے اوکے ہو گیا تو ایکسپٹ اٹ, ریجیکٹ ہو گیا تو ریجیکٹ اٹ. تو میزان گویا کہ قرآن اور سنت. اس کے بعد یہ بتایا گیا کسی تنظیم, کسی جمعیت, کسی جماعت کی پائیداری کا اصول اور ضابطہ کیا ہے, وہ بتایا جا رہا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. 3 چیزوں کو کرنا ہے, 3 چیزوں سے باز رہنا ہے. اگر یہ 6 چیزیں آدمی عمل میں لے آئے تو اس کی جماعت کامیاب, جمعیت جو ہے کامیاب, تنظیم کامیاب, اس کا مینجمنٹ کامیاب, کمپنی کامیاب, ساری چیزیں کامیاب. کیا؟ پہلے اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کا مطلب
تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو. آپ کی کمپنی میں جتنے ورکرز ہیں ان کے حقوق ادا کرو. آپ کی دکان میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے حقوق ادا کرو. گھر میں ہے بیٹی کے حقوق ادا کرو, بیٹے کے حقوق ادا کرو, خود اپنے نفس کے حقوق ادا کرو. یہ عدل ہے. دیکھو کتنی عظیم بات ہے ایک لفظ کے اندر. عدل مینس تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرو. ایک والاحسان, احسان کا مطلب یہ ہے لوگ اگر تمہارے ساتھ برا کریں تو ان کے ساتھ تم اچھا کرو. اور احسان کا مطلب ہر چھوٹی بڑی بھلائی اس کے ساتھ کرو, احسان. تیسرے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, صلہ رحمی. آپ کی بہن ہے غریب ہے, آپ کا بھائی ہے غریب ہے, آپ کا پڑوسی ہے غریب ہے, تو پہلے جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے. یہ تین چیزیں آپ کو کرنا ہے. ایک تو سارے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی, دوسرے برائی کا بدلہ بھلائی سے, اور تیسرے صلہ رحمی. کن کے ساتھ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. یہ تین کام آپ کو کرنا ہے اور تین کام سے بچنا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ, فحشا کا مطلب جسے تمام کے تمام لوگ برا سمجھیں, اور منکر, منکر جسے ہر زمانے کی شریعت نے برا کہا ہو. آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شریعتیں آئیں, آسمانی شریعتیں جس کو برا کہتی ہیں وہ منکر ہے, اور تمام کے تمام لوگ جس کو برا کہیں وہ فحشا ہے. زنا, بدکاری, اس کو کوئی بھی آدمی اچھا نہیں کہتا. ہندو سے پوچھ لو کہ کیا غلط ہے یہ, عیسائی سے پوچھ لو کہے گا غلط ہے, وہ یہودی سے پوچھ لو کہ غلط ہے یہ, مسلمان تو بولے گا کہ غلط ہے. تو تمام لوگوں کے نزدیک جو چیز بری ہو وہ فحشا ہے, اور آسمانی شریعتوں کے نزدیک جو چیز بری تو اٹ از کالڈ منکر. تو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, جن چیزوں کو لوگ برا سمجھے اس سے دور رہو, اور جن چیزوں کو آسمانی شریعتیں برا کہتی ہیں اس سے دور رہو. وَالْبَغْيِ, اور ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو. ان تین چیزوں سے بچنا ہے, فحشا سے, منکر سے, اور ظلم و زیادتی سے. تو تین چیزوں کو اختیار کرو, تین چیزوں سے بچو. تمہاری سوسائٹی, تمہارا مینجمنٹ, تمہاری کمپنی, تمہارا گھر, تمہاری جمعیت, ساری چیزیں کامیاب. اور کسی نے بہت اچھا کہا کہ اگر حکومت کو صحیح سے چلانا ہے اور حکومت کو پائیدار بنانا ہے تو ان 6 چیزوں کو لازم پکڑا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عدل, تمام کے حقوق کی ادائیگی, در حقیقت اس کا نتیجہ فتح و نصرت ہے. جی, فتح حاصل ہونے والی, آپ کی مدد ہونے والی ہے. اگر آپ عدل کرتے ہیں تو حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں سب کی, لوگ آپ کی مدد کریں گے کہ بھائی یہ تمام کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے. اور احسان, احسان کا نتیجہ نیک نامی ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ دور دور تک آپ کا نام لے جائے گا, ارے وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. تو احسان کا بدلہ نیک نامی, اس کا ثمرہ نیک نامی, اور عدل کا ثمرہ, اس کا فائدہ فتح و نصرت, اور صلہ رحمی کا نتیجہ الفت, محبت. آپ کے رشتہ دار آپ سے محبت کریں گے. یہ دے تین چیزوں کا تین نتیجہ, تین چیزوں کا تین نتیجہ نکلا. اور اس کے بعد وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, اگر فحشا سے نہیں بچیں گے آپ, جس کو لوگ برا کہتے ہیں, اگر اس سے نہیں بچے تو دین و دنیا کی تباہی ہے. اور منکر, منکر سے نہیں بچے تو دشمنوں کو اپنے خلاف کھڑے ہونے کا موقع آپ دے رہے ہیں. اور تیسرے والبغی, اگر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے, مقصد سے ہم محروم ہو رہے ہیں, مقاصد سے محرومی. یہ 6 چیزیں پکڑیے, لازم پکڑیے. آپ کا گھر ہو, کمپنی ہو, جمعیت ہو, تنظیم ہو, سب کامیاب ہونے والی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ جب کسی کے سامنے دعوت پیش کرو تو آپ کے جو مدعوین ہیں, جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں, 3 قسم کے ہوتے ہیں. انتہائی ذہین و فتین ہوتے, بہت ذہین ہوتے ہو. اور دوسرے قسم کے لوگ اہل غفلت ہوتے ہیں, عوام ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے جنہیں زیادہ علم نہیں ہوتا. تو پہلا گروپ ہے انتہائی ذہین اور فتین لوگوں کا, اور دوسرا گروپ ہے اہل غفلت لوگوں کا, عوام کا, اور تیسرا گروپ ہے ضدی اور جھگڑالو لوگوں کا, اہل مجادلہ. تو جو لوگ ذہین اور خوش فہم ہیں ان کے سامنے جب آپ بات رکھیں تو حکمت کے ساتھ. حکمت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بات کہیے تو اس کی دلیل دیجئے, عقلی دلیل دیجئے, حکمت کے ساتھ بات کیجئے, اچھا دلیل دیجئے اس کی. اور عوام سے جب بات کیجئے تو اس میں دلائل ولائل زیادہ مت دیجئے, ان کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں, بیل ہیں وہ, ان کی سمجھ میں کیا آئے گا. تو ان کے سامنے بس جنت کی بات,
جہنم کی بات، قبر کی بات، بس ان کو ڈراتے رہیے، اس لیے کہ عوام ہے، بیل ہے وہ، تو ان کے سامنے اگر دلیل پیش کرو گے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ لہذا اہل غفلت کے لیے، عوام کے لیے موعظت ضروری ہے. موعظت نرمی سے، نرم بات، ان کو ڈرانے والی بات، ان کے دل میں اترنے والی بات، جنت کی، جہنم کی، قبر کی، یہ ساری باتیں کیجیے آپ. تو ذہین لوگوں سے حکمت یعنی عقلی دلیلیں دیجیے، نقلی دلیلیں دیجیے، اور جو اہل غفلت ہیں، عوام ہیں، ان سے موعظت کے ساتھ بات کیجیے، یعنی ڈرانے والی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں. اچھا، تیسرا جو جھگڑالو طبقہ ہے، ضدی و جھگڑو، اہل مجادلہ، ان کے سامنے اگر بات پیش کیجیے تو نہیں مانتے ہیں، تو ان سے جب بحث کیجیے تو بطریق پسندیدہ اچھے طریقے سے بات کیجیے، یعنی بحث کے اندر ایسی کوئی بات نہ ہو کہ معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ جائے، یا سامنے والا یہ سمجھے کہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہ ہو. بطریق احسن آپ مجادلہ کیجیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اس کی ایک مثال میں نے کہیں پڑھی تھی مجادلے کی. پنجاب میں یا کسی مقام پر ایک عیسائی جو تھا وہ تقریر کر رہا تھا، جس میں کافی مسلمان بھی تھے انگریزوں کے زمانے میں، اور وہ اپنی تقریر میں دلائل پر دلائل دے رہا تھا، اور اس کے دلائل کا پورا زور اس نقطے پر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے. اب ایک عالم کھڑا ہوا، کہا کہ خاموش ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے تو جھوٹا ہے، انت کاذب، جھوٹا ہے. اب اس عیسائی نے مولوی صاحب کو جو فلسفیانہ بحث کے چکر میں لیا ہے تو اکی بکی بھول گئے. مولوی صاحب خاموش ہو گئے، دلیل ہی نہیں دے پا رہے ہیں، جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں. اس نے اپنے فلسفیانہ دلائل کے چکر میں اس طرح لیا. تو وہاں بازو میں ایک ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ مولوی جی آپ عالم ہیں اور یہ جاہل ہے، آپ اس جاہل کا جواب نہیں دے سکتے. میں بھی جاہل ہوں اور یہ بھی جاہل ہے، اب میں اس کو جواب دیتا ہوں. یہ مجادل ہے، مجادلہ کرنے والا ہے، اور یہ جاہل ہے، لہذا اس کا جواب میں دیتا ہوں. کہا کہ او پادری سن، کیا بات، ابھی تو تیرے مولوی کو پیک کر دیا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، اب اپنے سوال کو دوہرا، کیا بول رہا ہے؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا پھر سے بولے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس نے مجمع عام کو خطاب کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ بول رہا ہے. پوچھ رہا ہے کہ ان کے باپ کی یعنی اللہ کی عمر کیا ہے؟ کہا بلینوں سال ہے، اتنی لمبی عمر ہے. کہا کہ بلینوں سال کے اندر یہ کون سا تمہارا خدا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہوا، اور میں ابھی 52 سال کا ہوں، میرے 12 بیٹے، میرے 12 بیٹے. اب جو عیسائی چپ ہوا ہے، پیکڈ ہوا ہے، اور جو وہاں سے بھاگا ہے تو واللہ مدبرم ولم یعقب کی تفسیر بن گیا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، اس طرح بھاگا ہو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجادلے کے اندر وہ بات بھی بولنی پڑتی ہے تو نہیں بولنی چاہیے، چونکہ وہ آدمی مجادلے والا تھا، لہذا اس آدمی نے جو جواب دیا وہ مجادلے ہی کی زبان میں دیا. تو کبھی کبھی اس طریقے کے حربے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں سامنے والے کو پیکڈ کرنے کے لیے، یہ مجادل ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. میں کس کے ساتھ ہوں؟ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میری معیت عامہ یعنی نصرت اور میرے علم میں وہ ہے. معیت عامہ کا مطلب میرے علم میں ہے، اور معیت خاصہ میری مدد اس کے ساتھ ہے. تو مدد کس کے ساتھ؟ دو صفتیں جن کے اندر ہوں، تقوی جن کے ساتھ ہو اور احسان جس کے ساتھ ہو. تو تقوی اور احسان دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو لاتی ہیں، اور آدمی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت چاہیے، مدد چاہیے، تو دو چیزیں اختیار کرے، تقوی اور احسان. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ رہا 14ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.